الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل القوم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضها أعلاها وبعضها أسفلها، وكان الذي في أسفلها إذا التقوا بالماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، وإن يتركوهم على ما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيل إن قاد وإن أنيق على صخرة استراح. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں. وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اور خالق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور مخلوق کا سب سے بڑا عجز، سب سے بڑا نقص، سب سے بڑی کمی ہماری یہ ہے کہ ہم بنے ہوئے ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، ہم سارے کے سارے منگتے اور بھکاری ہیں اس خالق اور مالک کے. ہماری کم اہمیتی اور ہماری مسکنت اور ہمارا منگتا بنا، ہم جو بھک منگے ہیں اللہ کے، میرے دوستو، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوبی ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اس کے سامنے پیشانی رکھنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: دیکھو میرے بندے میرے سامنے کیسے سجدے کر رہے ہیں، کیسے میرے سامنے جھولی پھیلا کے اپنے فقیر بن کے، منگتے بن کے، بھکاری بن کے، کیسا مجھے انہوں نے رب مانا ہے، کیسا مجھے اپنا بڑا مانا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے.
لیکن جب بندہ اللہ کے حکم کو سن کر اس کی طرف نہیں آتا، اس کے آگے نہیں جھکتا، تو وہ ناراض ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا بھائی؟ ناراض کہ میں نے بلایا ہے اور یہ آ نہیں رہا، میں نے پیدا کیا ہے یہ اکڑ رہا ہے، میں اس کا خالق اور مالک ہوں، میری زمین کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے، میرا برسایا ہوا پانی پیتا ہے، میرا نافرمان ہے، میری اگائی ہوئی فصلیں کھاتا ہے اور مجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ اس کو سمجھاؤ تو صحیح، حوالہ کا رب کی سوائے، اے میرے بندے میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ الی من تلتفت یا عبدی الی من هو خیر منی، اے میرے بندے تو کس کو سوچتا ہے، کس کی طرف جاتا ہے؟ میرے سوا کوئی تیرا رب ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا مؤذن جب مسجد سے پکارتا ہے، قسم اس پروردگار کی، مؤذن نہیں پکار رہا، وہ اللہ آواز لگوا رہا، کہہ دو اس انسانیت سے، اب تم چھوٹے ہو سارے کے سارے، آ جاؤ میری مسجد میں، جھکا لو اپنے سر کو، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، کامیابی میرے ہی پاس ہے، دنیا کے کسی نقشے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے فوراً اس لبیک کے اوپر کان دھرتے ہیں، اپنے آپ کا سر جھکا دے، ہاں اللہ پاک تیرے مؤذن کی پکار آ گئی ہے میرے کانوں میں، اب میری دکان ہو، میری تجارت ہو، ملازمت ہو، میری جون سی بھی شکل جس میں مشغول ہوں، اب میں اپنے عمل سے بتاؤں گا کہ تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں۔ ارے بولو، یہ بندہ اٹھ کے آتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کو سجدہ کر کے اس کو بڑا مانا ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے چلا اور راستے میں کسی نے یوں کہا، اجی کہاں جا رہے ہو؟ میں نماز پر جا رہا ہوں، اذان ہو گئی، آپ کو پتا نہیں وہ گھر پہ آپ کے منتری جی آئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون آئے؟ منتری جی، بولو، منتری جی آئے، انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اچھا منتری آئے ہو پڑھو، اگر یہ مسجد کی طرف نہیں گیا اور یہ پیچھے ہٹا، اپنے گھر چلا گیا، تو اس نے اللہ کے معبود ہونے کا انکار کیا اور اس کو اپنا خدا مانا ہے۔ ہم خالی میرے دوستوں دنیا کے چند نقشوں سے نکل کر سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن جس کو رب مانتے ہیں نا، جس کو ربوبیت کہتے ہیں، جس کو بڑا مانتے ہیں، اگر اس کو نہیں پہچانا تو اللہ اپنے غیر کی شکلوں کو ایسے سامنے لائے گا کہ ان شکلوں سے ایمان والوں کا مقابلہ کرا کے دیکھے گا، یہ مجھے بڑا مانتے ہیں یا انہیں مانتے ہیں۔ یاد رکھنا۔ حضرت کہتے تھے، اس آدمی کو چاہیے یہ یوں کہے کہ ان سے کہو، منتری جی سے، آؤ اللہ کے سامنے سر جھکائیں دونوں مل کے، پھر بیٹھ کے بات کریں گے، انہیں مسجد بلا لو۔ کہاں بلا لو؟ مسجد بلا لو۔ کسی کی امیدیں کسی سے وابستہ ہیں، کسی کی امیدیں کسی سے وابستہ ہیں، کوئی کس کو اپنا بڑا بنائے دیتا ہے، کوئی کسی۔ قربان جائے مولانا یوسف صاحب کے بیاناتوں کے اوپر، آج ہم انہیں پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی کیا کہہ کے گیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، پچھلی 5 صدی میں اتنا توحید کو کسی نے نہیں بولا جتنا اس شخص نے بولا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ سے ہونے کا کیا مطلب ہے، اتنی توحید بولی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ کہ دل کس میں الجھا ہوا ہے، دل میں کیا بھرا ہوا ہے، خالق اور مالک کس کو مانا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی پہ فیصلے ہوں گے قبر کے اندر، جب پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کے سامنے دنیا کے نقشوں کو اس نے آگے رکھا ہوگا، اللہ کے حکموں کو پیچھے رکھ کے دنیاوی چمک دھمک کو آگے رکھا ہوگا،
یہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا میرا رب اللہ ہے، پھنس جائے گا یہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے قبر کے اندر یقین کی زبان بولے گی، علم کی نہیں بولے گی۔ یہود بھی جانتا ہے کہ مسلمان سے 3 سوال ہوتے ہیں، جواب دیں گے وہ؟ عیسائی بھی جانتا ہے، جواب دیں گے وہ؟ میرے دوستو، جاننے سے جواب نہیں بنیں گے جب تک ان 3 چیزوں، ان 3 سوالوں کے جوابات کی تیاری اس زمین پہ بیٹھ کے نہ ہو، اس زندگی میں تیاری نہ ہو۔ قبر میں یقین کی زبان بولے گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے راز کھلیں گے قبر میں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الْعُقُولِ نہیں ہے کہ ہم بہت جانتے تھے، بہت سمجھدار تھے۔ اور جب یہ 3 سوالوں کے جواب میں ناکام ہوگا تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جلد اول میں، فرشتہ پوچھے گا اس سے مارنے سے پہلے، یوں کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، کہ نہ تو نے جانا اور نہ تو جاننے والوں کے پیچھے چلا۔ جو سمجھاتے تھے ان کو بیوقوف سمجھتا تھا کہ اللہ سے ہونے کا، اللہ کو خالق ماننے کا، جس کو توحید کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، کتنا یقین، کتنا ایمان، کتنی محنت کریں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سرسری لیا جائے۔ عجیب بات ہے کہ ہر چیز کی ایک محنت ہے۔ آپ کو مسائل سیکھنے ہیں تو اس کے لیے علماء کی صحبت ہے، مسائل کی کتابیں ہیں، علم کے باب ہیں، ابواب ہیں، مکمل اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو اگر کوئی کیمیکل لائن میں آنا ہے تو اس کے لیے کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ایک محنت ہے پوری۔ دنیا کی ہر لائن محنت چاہتی ہے، تو کوئی ایمان کی کوئی محنت نہیں ہے؟ سارے نبیوں نے جس کے اوپر اپنی جان کو کھپایا وہ مذاق ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایسے ہی کہ ماں کی گود سے کلمہ پڑھ لیا، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بنتا جب تک وہ اس لائن کی محنت نہ کرے۔ مسلمان کو گمان ہو گیا کہ میں ماں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا بس مسلمان ہو گیا، چھٹی، کوئی محنت نہیں ہے اس کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے نبیوں کی یہ مشترکہ دعوت تھی، لا الہ الا اللہ شروع کا جملہ تھا، اور آخر کا جملہ بدلتا رہا۔ آخر میں جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ کون ہے؟ روح اللہ ہے، اور محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کا جو جملہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر سارے نبیوں نے اپنا سب کچھ لگایا ہے کہ اللہ کو کیسے اللہ مانے، اس کی طاقت کو کیسے تسلیم کریں۔ وہ بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے، وہ خالق اور مالک ہے تو کیسا خالق اور مالک ہے، اس کی طاقت کے خزانے۔ لو ان السماوات والارض حين قلت لهم ائتيا طوعا او كرها عصاياك ما كنت صانعا بهما۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ اگر یہ زمین آسمان جب تو ان کو بلائے کہ آؤ، قرآن میں نا قیامت میں اللہ زمین آسمان کو پکار کے اپنی طرف بلائے گا، آؤ، اگر یہ نافرمانی کریں آنے میں، ہم نہیں آتے، تو کرے گا کیا تو ان کے ساتھ؟ اللہ نے کہا كنت آمر دابا من دوابی تبتلعهما، میرے جانوروں میں سے ایک جانور اس پہ مسلط کروں گا زمین آسمان پر، اور وہ جانور آ کر کے ایک لقمے میں زمین اور آسمان کو کھا جائے۔ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ فی مرج من مروجی، میری چراگاہیں ہیں، ان میں سے ایک چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے این تلک المروج، وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ فی علم من علومی، اے موسیٰ میرے علم کو تو نہیں سمجھ سکتا، چراگاہیں کہاں ہیں؟ اس زمین و آسمان کی وسعتیں اتنی ہیں کہ اس دنیا کے
اندر اپنی عقلیں کھپانے والے صرف 3% آسمان کا حصہ دیکھ پائیں اب تک. کتنے فیصد؟ 3%. کروڑوں اربوں خربوں کلومیٹر اونچائی پہ آسمان. اور جانور آ کر کے اس زمین کو 7 زمینیں صحیح اور آسمان 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں کھا جائے گا. وہ جانور کتنا بڑا ہوگا، اور وہ چراگاہ جس میں وہ چرتا ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور وہ چراگاہ ایک نہیں ہے، کتنی چراگاہیں ہیں اور کتنے اللہ کے جانور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، یہ تو بچکانہ باتیں ہیں بچوں کو سمجھانے کی. اللہ چاند سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، وہ تو کہیں گے یہ بچوں کو پڑھانے کی چیزیں تھیں. فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اس کا نام ہے صدلغن. وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ دنیا کے سارے سمندروں کو اکٹھا کر کے ان فرشتوں میں سے کسی ایک کی پیشانی کے اوپر یہ سمندر ڈالے جائیں تو پانی کی ایک بوند بنے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کاہے پہ رکھ دو، ارے بولو کاہے پہ؟ پانی کی ایک بوند. جو وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، نافرمانی کی بنیاد پر جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. کہ پچھلے انبیاء کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے اپنی طاقتوں کے مظاہرے کیے ہیں، اور جن قوموں سے اللہ خوش ہوا ہے ان کو کیسے اللہ نے عزت کی چوٹیوں پہ بٹھایا ہے. کہ لوط علیہ السلام کی قوم جب نافرمانی پہ آئی، نہیں مانا انہوں نے لوط کے پیغام کو علیہ السلام، اللہ نے بھیجا جبریل کو، جاؤ کہ 600 جس کے پر ہوں، ایک پر کی نوک کے اوپر وہ ساری بستیوں کو آسمان پہ لے گئے. جیسے پھاوڑا نیچے لگا دیں نا مٹی میں، پر کی ایک نوک ایسے گھسائی زمین میں، اور پوری آبادی لوط علیہ السلام کی قوم کو آسمان پہ لے کے یوں پر سے پلٹا ہے. ہم گزرے ہیں ابھی کچھ 15 20 25 دن پہلے اس بحر میت کے اوپر سے، ہمیں دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہے. آج ایسا کالا پانی، ایسا بحر میت، ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر کیڑا بھی پیدا نہیں ہوتا، مچھلی تو دور کی بات ہے. یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، پھر پتھر برسے تھے اس قوم کے اوپر. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس توحید کے اوپر انبیاء نے اپنا بہت کچھ لگایا. حملوا علی الاخشاب نشروا بالمناشیر ویمشط بامشاط ما دون لحمه وعظامه، کہ جن کو آڑوں سے چیرا گیا، جن کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا. قوموں نے ایسا انبیاء کو ستایا اس توحید کے اوپر کہ جن کے گوشتوں کو تینچیوں سے کاٹ کاٹ کر کے پھینک دیا، مگر انبیاء اس توحید کو، پیغام کو سنانے سے باز نہیں آئے. جب اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ اس دعوت کو چھوڑو، مت کہو ایک اللہ سے ہوتا ہے، آپ نے یہی جواب دیا تھا وَلَوْ وُضِعْتَ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي لَأَتْرُكُ عَابِدُونَ أَوْ أَمُوتَ، کہ اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں لا کر کے رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ میں اسی میں مر جاؤں. انبیاء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے انسانوں کے دل اللہ کی طرف پھیرنا، سمجھانا اس کو، اس بات کا سمجھانا خالق اور مالک اللہ ہے. طاقت کے خزانے اس کے پاس، عزت کے خزانے اس کے پاس ہیں، ذلت کے خزانے اس کے پاس ہیں، ذلت کی شکلیں اس کے پاس ہیں. ذلیل جب کیسے کرتا ہے، روزیاں وہ دیتا ہے، پانی وہ برساتا ہے. میرے دوستو، اللہ کی توحید کو بولنا مسلمان سمجھ نہیں پا رہا. میں کیا کروں؟ ایمان والے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، ایمان والے کو دھوکہ دے دیا اس کے ایمان والا ہونے دیں. کس نے دھوکہ دیا؟ ایمان والا دھوکہ کھا گیا میں ایمان والا ہوں بس. اور کسی کے لیے ایمانی اعتبار سے زوال پذیر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے کہ میں مومن ہوں. حارث ابن مالک سے اللہ کے نبی نے پوچھا کون انتا، کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا مومن حقا. حارث کہنے لگے یا رسول اللہ میں مومن ہوں حقیقت میں. آپ نے فرمایا ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمان، فما حقیقت ذلک.
ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جو کہا یا رسول اللہ عزت تو نفسی من الدنیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے کھینچ لیا. عظمات نہاری، جن میں روزے رکھتا ہوں، اسحرت لیالی، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں پوری رات تہجد میں. وقال انظر عرش ربی حین یجاء بہ، اللہ کا عرش مجھے نظر آتا ہے جب منظر عام پہ قیامت کے دن وہ لایا جائے گا. وقال انظر اہل الجنہ یتزاورون فیہا، اور میں جنتیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہے جنت کے اندر. وقال اسمع اہل النار، اور جہنمیوں کی چیخیں، ان کی پکاریں میرے کانوں کو ٹکراتی ہیں. ایسی 6 صفات بیان کری ایمان ہی کے اندر، 6 صفات کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے. ایسے حال والے کے اوپر اللہ کے نبی نے مہر لگائی، انت مومن، تو وہ ایمان والا ہے. انت مومن، تم مومن. ایک کسی کی کیفیت ہماری، جیسے بخار ناپنے کے آلے ہوتے ہیں نا، ذرا اس حدیث کو اندر ڈال کے دیکھیں. کبھی سوچتے ہیں جنت کیسی ہے، کبھی سوچا ہے جہنم کیسے بھڑک رہی ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے، کبھی ہمیں تصور ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کا عرش سامنے آئے گا. ارے چھوڑو، اپنی سوچتے ہیں کبھی موت کے بارے میں، مروں گا میں، قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت میری موت، کیا ہوگا میرا جب مروں گا؟ نہ موت کا یقین، نہ جنت کا یقین، نہ آخرت کا ایمان. اللہ کو تو ایسے لوگوں سے بغض ہے. اس کو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یبغض کل جعفری، یہ ہماری بتا رہا ہوں آپ کی اور میری ہمارا حال کیا ہے. اللہ نفرت کرتا ہے ٹھوس کے کھانے والے سے، جواز بد اخلاق سے، سخاب فی الاسواق، بازاروں میں چلاتا پھرے، جیفۃ باللیل، رات کو رضائی میں گھسے تو فجر ہی غائب، حمار بالنہار، دن میں گدھے کی طرح روزی کے پیچھے، کام دھندے کے پیچھے مارا پھرے، عالم بامر دنیا، دنیا کا بہت سمجھے، خوب لین دین کے کاروبار کے نقشے سنو اس سے، دنیا کی بات کرو اس سے، کہ اچھے دانشوروں کو چپ کر دے گا، اتنا بڑا سمجھدار ہے. وعالم بامر الدنیا وجاہل بامر الاخرہ، اور آخرت پوچھو آخرت کسے کہتے ہیں، تم کو پتہ ہی نہیں معلوم تو کیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ ایسے انسان سے اللہ بغض رکھتا ہے، بغض. اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا کہ رات کو بستر پہ آتا ہے تو دنیا کا بھوت، صبح اٹھوں گا فلاں جگہ جاؤں گا، یہ کاروبار، یہ دھندا، یہ نوکری، اور صبح اٹھتا ہے تو دنیا کا بھوت، فلاں جگہ جانا ہے، دن بھر بھوت بنا پھرتا ہے بازاروں میں. مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ اگر رات کو بستر پہ سویا دنیا کی فکر لے کر، صبح اٹھا دنیا کی فکر لے کر، یہ مر گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ کیا کہتے تھے؟ یہ مر گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. کسے کہتے ہیں آخرت؟ میرے بھائی میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ارے بولو نا، آپ بتاؤ بھائی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ایمان؟ میرے دوستوں، میں کوئی امتحان نہیں دے رہا آپ کا، میں ایک مذاکرہ کر رہا ہوں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں مذاکروں کی تبدیلی چاہتا ہوں. آپ سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ لوگوں کو جوڑ لیتے ہو کہ مذاکروں کی تبدیلی. ایمان والے آپس میں ملے تو کیا مذاکرے کریں؟ ہم اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آئیں، 1000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، ہم کیا باتیں کریں آپ سے؟ ایمان والا جب ایمان والے سے ملتا ہے تو اس کے مذاکرے کیا ہوتے ہیں؟ کام دھندے کے. صحابہ آپس میں ملتے تھے، روتے تھے اللہ کے نبی کو یاد کر کے، ان کی صحبت کو یاد کر کے، وہ ایمانی مجالس سے یاد کر کے. حضرت عمر تو آؤ تعالوا نجلس نؤمن ساعتا، آؤ تھوڑی دیر ایمان لیا ہے، بیٹھو ایمان کو تازہ کریں، نیا کریں. حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی جددوا ایمانکم، تازہ کرو ایمان کو. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کے اوپر ان ساری خبروں کو ماننا جن خبروں کو آپ اللہ کے یہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ایمان. کہ ساری غیب کی باتیں، جنت، جہنم، آخرت، کل صراط، قبر، حشر، میزان، اچھے اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا، ان ساری خبروں کو رسول اللہ کے اعتماد کے اوپر سچا یقینی جاننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. کہ اللہ کے نبی کا اعتماد اگر بیچ میں ہے تو ایمان ہے، اور رسول اللہ کا اعتماد نہیں ہے، اگر کسی دوسرے نبی کے اعتماد پہ مانتے ہو تو ایمان نہیں ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے.
وہ یوں کہے مسلمان کہ اعتماد مجھے ہے سارے نبیوں کے اوپر ہے لیکن اللہ کے نبی کا اعتماد نہیں ہے، تو یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ مورد جہنم ہے۔ کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ، جو کچھ میرے نبی لائے ہیں سارے نبیوں کو بھی مانتا ہوں، اور ساتھ میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان ساری باتوں کو میں نبی کے اعتماد کے اوپر مانتا ہوں، سچا مانتا ہوں۔ میرے دوستو یہ باتیں اس وقت یقین کے اندر آئیں گی جب ان کے مذاکرے ہوں گے، جب اس پہ محنت ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا اعتماد بیچ میں سے نکل جائے کوئی ایمان نہیں ہے۔ کہنا پڑے گا زبان سے، جہاں لا الہ الا اللہ کہاں ہے وہیں محمد رسول اللہ کی گواہی دینا پڑے گی، اور محمد رسول اللہ کی گواہی میں اگر یہ کچا ہے، منکر ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی اس کا قبول نہیں ہوگا اللہ کے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اپنی رسالت کے اوپر ایمان لانا فرض تھا۔ اعتماد کی وجہ سے میری امت اعتماد کر رہی ہے میرے اوپر، فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی رسالت پہ ایمان لاؤ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے سارے انبیاء نے آ کر کے اللہ کی توحید سمجھائی، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھائی۔ آپ نے صحابہ پہ بڑی محنت کری اس توحید کے لیے، اس لیے صحابہ ان باتوں کو یاد کر کے روتے تھے، اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے تھے اپنی۔ ایک قوم آئی، آپ نے پوچھا ماں تم کون ہو؟ آپ نے انہیں فرمایا نحن مومنین، ہم ایمان والے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کیا حقیقت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ کتنی بولو؟ 15۔ خمسۃ امرتنا بها رسولک، کہ آپ کے جو پیغام لانے والے صحابہ، آپ کے جن کو آپ ہمارے یہاں بھیجتے ہو، قبائل میں جاتے تھے صحابہ دعوت دینے سمجھانے، ہم نے 5 باتیں تو ان کے لیے ہیں۔ وہ خمسۃ امرتنا بها، اور 5 چیزوں کے اوپر حکم آپ نے دیا ہے ہمیں کہ اس کو مانو۔ جو آپ کے صحابہ نے جو ہمیں بات سمجھائی کہ ہم وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، کہ کلمے کی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور 5 چیزیں جو آپ کہتے ہو، اس حدیث میں وہ 5 آیا ہے، آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ اور 5 خصلتیں ہمارے اندر دور جہالت سے ہیں، کائزن، ہاں وہ کیا ہے کہ ہم الشکر عند الرخاء، ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے فراوانی میں، اور صبر عند البلاء، اور ہم صبر کرتے ہیں بلاؤں کے وقت، مصیبتوں کے وقت۔ اور تیسری بات کہی، اور ہم تقدیر سے راضی رہتے ہیں، وَالرِّضَا بِمَرِّ الْقَضَاء، اللہ کی طرف سے کوئی تقدیر آتی ہے تو ہم راضی رہتے ہیں اس کے اوپر۔ وَالثَّبَاتُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاء، اور ہم میدانوں کے اندر جنگ کے خوب جمتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ اور آخری بات فرمائی وَتَرْكُ الشَّمَاتِ تَتَّبِعُ الْعَدَاءَ إِنْ حَلَّتْ فِيهِ مُصِيبَةٌ، اور ہم کبھی بھی دشمنوں کے اوپر آنے والی مصیبت کے اوپر ہنستے نہیں ہیں، گالیاں نہیں بکتے ان کو۔ ایسی صفات آپ نے فرمایا فقہاء، ادباء، عقلاء کادوا ان یکونوا انبیاء، یہ تو فقیہ ہیں، عقل والے ہیں، ادیب ہیں، ادیب، اور ان قریب ان خصلتوں کی وجہ سے اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو یہ سارے کے سارے نبی بنا دیے جاتے۔ کیا بنا دیے جاتے؟ نبی، کہ جن کے اندر یہ 15 باتیں ہیں۔ یہ مذاکرے ہوتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا انا ازیدکم خمسا لکی تتم فیکم 20 خصلۃ، 5 چیزیں اور لے لو مجھ سے تاکہ تمہارے اندر خیر کی 20 خوبیاں پوری ہو جائیں۔ کتنی بتائیں آپ نے؟ 5۔ ارے بولو نا، 5 ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے بتاؤں کیا؟ بتاؤ۔ یہ نہیں، سب خاموش بیٹھے، مت بتاؤ۔ ارے بولو نا، بتائیے۔ 5 باتیں اور بتائیں اللہ کے نبی نے، کہ 5 چیزیں اور سنو تاکہ تمہارے اندر خیر کی ساری خوبیاں مکمل ہو جائیں۔ اب وہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر 5 باتوں پہ ہمارا عمل ہو جائے نا سب کا،
تو کیا پتا ہم کتنے بڑے اولیاء بن جائیں. کتنی باتیں ہو؟ 5. بولو نا. 5. بتا دوں گا لیکن بدلے میں کیا دو گے؟ 4. جی 4 تو 5 بتا رہا ہوں تم 4 دے رہے ہو. میں کنجوس آدمی ہوں یار. 5 باتیں میرے دوستو. منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. 2 چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں کہہ رہا ہوں، 2 پیاسے ایسے ہیں کہ جن کی کبھی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. منہوم فی العلم، ایک علم کا پیاسا. کائے کا پیاسا؟ اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی. اس کو پلائے جاؤ پلائے جاؤ. اللہ ہمیں ایسا پیاسا بنائے علم کی باتوں کا. اور جزائے خیر دے علماء کرام کو، مدارس کو، کہ انہوں نے یہ پیاس ہماری باقی رکھی ہے. اور دین کی سچی باریابی کا کام، علم کے تحفظ کا کام صرف مدارس اسلامیہ سے ہو رہا ہے جہاں عربی پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے. صرف وہ مدرسے ہیں اسلامی سرمایہ کے سچے نگہبان ہیں. نیت کرو اپنے بچوں کو انشاءاللہ مدارس میں پڑھائیں انشاءاللہ. منہوم فی العلم لا یشبع منہ، کبھی علم کا پیاسا سیر نہیں ہوتا. اور منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، اور دنیا کا پیاسا کتنی اس کے منہ میں دنیا بھر دو کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ولو اوتی ابن آدم وادی من الذهب، آدم کی اولاد کو ایک وادی اگر سونے کی دے دو، لتمنى ثالثا، لاؤ دوسری لاؤ، ثانیا لاؤ دوسری لاؤ. ولو اوتی ثانیا، دوسری وادی سونے کی دے دو، لتمنى ثالثا، تیسری لاؤ. ولا يملا فاه الا التراب، کہ اس کی بھوک تو قبر کی مٹی بھرے گی. کیا بھرے گی؟ ارے بولو کیا بھرے گی؟ قبر کی مٹی. اس کا علاج ہی ہے. مرے گا نا یہ جب کہ بابا جی مر گیا، ہاں مر گیا بڈھا، اس کی اولادیں اس کو اٹھائیں گی کاندھے پہ، اٹھا کر کے گڑھے میں پٹکیں گی، برابر کر کے اس کی قبر کی مٹی کو ایسے جھاڑیں گے وہیں. بابا جی اٹھ کے مت جانا، پراپرٹی تقسیم کرنی ہے تیری. اس کی مٹی بھی گھر نہیں لائیں گے اولاد. اور اس کا منہ کون بھرے گا؟ قبر کی مٹی. 5 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. اگر تم 5 باتوں کے اوپر اور عمل کر لو تو تمہارے اندر خیر کی ساری خوبیاں جمع ہو جائے، پوری ہو جائے. کتنی خیر کی بات. یہ فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، ہے اتنا جمع مت کرو جس کو کھاؤ نہیں. کیا فرمایا؟ 2 سال کے غلے گھروں میں بھرے، 1 سال کا. دوسری چیز فرمائی ولا تبنوا ما لا تسكنون، کہ ایسے بڑے بڑے گھر مت بناؤ جو خالی پڑے رہے، کوئی رہے نہیں. اس لیے کہ صحابہ کے گھر جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے. آپ صحابہ کھڑے ہو کر کے ایسے ہاتھ لگاتے، تمبو کے ہاتھ ٹکراتا ہے ایسے، اور اگر پیر پھیلا دے سامنے یوں ہاتھ یوں کر کے تو پیر ٹکراتا ادھر و ادھر. میں ابھی مدینہ گیا تھا کچھ مہینے پہلے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال دکھایا وہاں میں گائیڈ میں. اس زمانے کی تعمیر ہے، اس کے آس پاس فینسنگ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس میں حضرت عمر کی بیوی محترمہ یہاں سے ودا کی گئی تھی. ایک بیوی کا گھر دکھایا ان کے سسر محترم. میں دیکھ کر کے بہت دیر تک، اے میرے اللہ کن گھروں میں یہ زندگیاں نکال کے جائے. ہاں اللہ کے نبی نے تو مدینہ منورہ آ کر کے 7 مہینے اپنا گھر ہی نہیں بنایا. قربان جائے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ سامنے اس سہل اور سہیل کے باڑے کے جہاں آپ کی اونٹ نہیں بیٹھی تھی. خالد ابن زید ابن مالک ان کا نام ہے، ابو ایوب ان کی کنیت ہے. اس گھر میں آپ 7 مہینے رہے. عائشہ کی بدائی ہوئی تو ایک حجرہ بنا مسجد نبوی کے برابر میں، جس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اور وہ اتنا بڑا کمرہ تھا، اتنا بڑا کمرہ تھا کہ 3 قبریں تو اس میں بن چکی ہیں، 4تھی قبر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے وہاں. اتنا بڑا کمرہ ہے جس میں حضرت عائشہ نے 9 سال اللہ کے رسول کے ساتھ نکال دی. جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں
مسجد کی توسیع کی گئی مسجد نبوی کی، تو ازواج مطہرات کے جو گھر تھے مسجد نبوی سے لگے ہوئے لائن سے 1 2 3 4 سے 9 گھر، ان کو توڑا گیا، ان کو مسجد میں شامل کیا گیا۔ تو حضرت سعید بن مسیب پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہ اللہ کے نبی کے ان گھروں کو باقی رکھو کہ آنے والی امت دیکھے کہ تمہارا نبی کیسی زندگی گزار کے گیا ہے۔ روتے تھے۔ لا تمنوا ما لا تسکنون، اتنے بڑے گھر مت بناؤ جو ویران پڑے رہے۔ ہماری تو ساری دوڑ، ساری دھوپ اوجڑے بھرنا، چیتڑے لپیٹنا اور جھوپڑے بنانے میں ساری زندگی اسی میں لگ گئی۔ ایمان والے کا کام پتے دین کا، جیسے غیر کر رہے ہیں اس یہی ہمارا حال ہے۔ وَتَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ عَلَيْهِ تَغْضَبُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ، اور اس چیز کی کوشش کرو جہاں تمہیں جانا ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ عَنْهُ أَنْتُمْ تَزُولُونَ، اور اس چیز میں مت ایک دوسرے کی گردنیں مارو، مت بڑھو جس کو تم چھوڑ دو گے۔ چوتھی بات فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِلَيْهِ تَقْدَمُونَ وَإِلَيْهِ تُجْمَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، وہاں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ پانچویں بات فرمائی تو انہوں نے کہا، قبیلہ ازد کے قوم سوید بن حارثہ ان کے سردار تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ انشاءاللہ ان 20 باتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے پوری زندگی، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں۔ یہ مذاکرے ہوتے تھے ایمان والوں کے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو یاد رکھنا، دوسرے مذاکروں سے ایمان والے اپنے ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے۔ ہمارے مذاکرے آج کل کیا ہیں میں بتاؤں آپ کو، ہماری سوچ کیا ہو گئی۔ ایمان والا باطل کے نظام سے، ایمان والا سنو، باطل کے نظام سے اتنا مطمئن ہو چکا ہے، اتنا مطمئن ہو چکا ہے کہ وہ باطل کے نظام کی تائید میں باطل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، اتنا مطمئن ہو چکا ہے باطل کے نظام سے کہ اس کی تائید میں باطل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جو تم کہو ویسے جئیں گے، ہم تمہارے اس آئین سے مطمئن ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے آئین کو بھول گئے۔ اخبار لے لیتے ہیں، چائے کی دکانوں میں بیٹھے ہیں، فلاں غلط خبر، فلاں ملک میں فلاں منتری، اس بیوقوف کے پاس اخبار خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ چائے پلا کے گیا اس کا دوست، چائے کے بھی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور لقمے دے رہا ہے بیٹھ کر کے کس کو؟ فلاں ملک کا وزیر۔ اس کو ہٹنا چاہیے، اس کو نہیں بننا چاہیے تھا، وہ غلط آدمی ہے۔ اس بیوقوف سے پوچھو کہ تیرے یہاں پر زبان ہلانے سے اس کی گدی چھین دے گا اللہ؟ ارے بولو، اللہ یوں کہتا ہے، سنو، یوزینی ابن آدم کی اولادیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں، یہ سب الدہر، زمانے کو بھلا برا کہتی ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں غلط ہے، گالیاں بکتی ہیں وزیر وزراء کو۔ اللہ یوں کہتا ہے، انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح روایت ہے۔ بیدی الامر، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، کس کو کرسی دینی ہے، کس سے کرسی دینی ہے، یہ میں آسمان سے طے کرتا ہوں۔ پہلے کرسی پہ بٹھا کر جوتے پڑوا دے وہ اللہ ہے، اور ذلت کے نقشوں میں عزت کی میناروں پہ لے جا کے بٹھا دے وہ اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولادوں، تم میرے نظام میں زمانے کو بھلا برا کہہ کر تم مجھے گالیاں دیتے ہو، مجھے بھلا برا کہتے ہو۔ یسبو کے عربی میں معنی سب و شتم کے گالی کے آتے ہیں۔ یوزینی ابن آدم، اے آدم کی اولادوں، تم یہ تفسیر کر کے مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، زمانے کو بھلا برا کہتے ہو۔ میں خود زمانہ ہوں، حکومتوں کا نظام میں آسمان سے طے کرتا ہوں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض،
زمین پہ جو بھی تدبیر آتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے. کوئی ملک کسی کو نہیں ملتا مگر اللہ طے کرتا ہے، اور یوں طے کرتا ہے کہ اعمالکم اعمالکم، جب تم میرے نافرمان بنو گے میں تمہارے پر ظالموں کو مسلط کروں گا. اس بیوقوف سے کہو کہ جا کر کے نماز پڑھ، اللہ کے فریضے کو زندہ کر، تیرے تفسیروں سے چھوڑ، تیری تسبیح پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا جب تک تو فرائض کو زندہ نہیں کرے. ان حالات کے اندر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ختم کر لو، یہ ختم کر لو، یہ تسبیح پڑھ لو، وہ تسبیح پڑھ لو، حالات تبدیل ہو جائیں گے. ارے امت حالات میں گھری ہے، فرائض کو چھوڑ کر تم وظائف پڑھوا کر کے امت کو کیسے نکال دو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ امت حالات میں آئی ہے کیا چھوڑ کر؟ فرائض. ایک جگہ امام صاحب نے کہا 11 مرتبہ لاہور پڑھ لو. نہیں، امام صاحب نے کہا اچھی بات ہے، کھڑا ہو گیا وہیں میں، روزانہ اعلان کر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. ایک نماز 2 نماز لاہور پڑھوا رہے. میں نے کہا امام صاحب جتنے بھی بے نمازی ہیں اس مسجد کے اطراف میں، آپ ان نمازیوں کو لے کر کے نکلو اور فرائض کی دعوت دے کر ان کو فرائض میں جمع کرو. امت فرائض چھوڑ کر کے حالات میں آئی ہے. یہ ختم کرنے سے نہیں ہوگا مسئلہ. 95% اللہ کے باقی ہے. 100 میں کوئی 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جیسی پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کیسی پڑھ رہے ہیں. اس مجمع کی صرف نماز سن لو نا تو ہماری تصویر کھینچ کے سامنے آ جائے گی کیسے نمازی. اتنی بڑی بغاوت، الجفا کل الجفا لمن سمع المنادی فلم یجبہ، کہ مؤذن کی آواز سن کے نماز کی تیاری نہ کرے، اس سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ من فاتتہ الصلاۃ فکأنما اوتر اہلہ ومالہ، کہ جس کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، انجام اس کا ایسا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو کاروبار دھندے کو چھین کر، اس کو ننگا کر کے کپڑے اتار کر چوراہے پہ ننگا کھڑا کر دو اس کو، کہ اتنا فقیر تو بن چکا ہے اور تو لقمے دے رہا ہے کس کو؟ سن لے گا اللہ تیری. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تم تنہائی کی عبادتوں کے پہاڑ آسمان تک لگا دو اور تم دعوت کے فریضے پہ مجتمع نہیں ہے اور تمہارے اندر اجتماعیت نہیں ہے تو کوئی اللہ کے یہاں سے مدد نہیں آئے گی. کتنے ہی خواب دیکھ لینا، کتنی ہی تمنائیں کر لینا، کتنے ہی میٹنگیں کر لینا، کتنے ہی کیا بتائیں میرے دوستوں بزرگوں، کتنی ہی سرگوشیاں کر لینا، جب تک یہ امت مجتمع نہ ہو اس فریضے کے اوپر جو رسول اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور اجتماعیت نہیں ہے تو کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں توحید کا ایسا سبق سکھایا گیا تھا ہمیں، اللہ سے ہونے کا، اللہ کو ماننے کا، اس کی ربوبیت کا ایسا اقرار کرایا گیا تھا. سب سے پہلی چیز وہ بنیادیں متزلزل ہو گئی، یہاں سے پٹے ہیں ہم. اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے ہماری نفس پکڑی ہے اور یوں کہا کرتے تھے امت میں جو بے دینی ہے، اس بے دینی کی وجہ اللہ کی قسم جہالت نہیں ہے، امت کی اس بے دینی کی وجہ امت نے اس دین کو غیر یقینی سمجھ کے چھوڑا. اور جو چیز جس کی نظر میں غیر یقینی بن جاتی ہے وہ کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. جب نماز سے ملنے والی کامیابی کا یقین نکل گیا، نماز کی فرضیت کا علم ہونے کے باوجود یہ ایمان والا نماز کو نہیں آ رہا. زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونے کے باوجود یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا. حج کی فرضیت کے باوجود یہ بیت اللہ نہیں جا رہا. کیوں؟ کہ ان اعمال سے ملنے والی کامیابی کا یقین نکل چکا ہے. جو چیز غیر یقینی بن جاتی ہے وہ یقین کی محنت کے ساتھ عود ہوتی ہے. ایمان والا ان اعمال کے اوپر جب آئے گا جب یہ اپنے یقین پہ محنت کرے گا. اور کوئی رات مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ امت کو ایمان یقین کی محنت پہ ڈال دو، اللہ خود انہیں اپنے قریب کر لے گا. روتے تھے تنہائیوں میں. ایک بار اللہ کے رسول خواب میں آئے، الیاس کیوں روتے ہو اتنا؟ یوں کہا یا رسول اللہ طلب والے تو آ جاتے ہیں، بے طلبوں کا کیا کروں؟ یوں کہا الیاس مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہارے اوپر کھول دے گا. یہ معتمد خواب ہے، ان لوگوں سے سنا ہے جو معتمد ہیں.
مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہارے اوپر کھول دے گا، کیونکہ قرآن خزانہ ہے علم کا، علم و عرفان کا، قیامت تک کے لیے ہے، سب کچھ رکھا ہے اللہ نے۔ وہ تو ہماری بدقسمتی ہے، قسمت کے پھوڑ ہیں ہمارے کہ نماز کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں نا روزانہ، ان صورتوں کے ترجمے بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی میں نے پڑھا اذا زلزال کو کیا مطلب ہے اس کا، تبت یدا ابی لہب کیا مطلب ہے اس کا۔ حضرت جی کہہ رہے تھے موبائل کے اجتماع میں، کم سے کم ان صورتوں کو جن کو نمازوں میں پڑھتے ہو، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کی تفسیر کم سے کم اتنا تو کرو کہ جب تم نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو تمہیں پتہ تو چلے میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ اے الیاس، مکی صورتوں میں کیا تھا؟ مکی صورتوں میں 3 چیزیں غالب ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ پچھلے انبیاء کے واقعات، جن قوموں نے اللہ کو مانا، اللہ نے کیسے انہیں کامیاب کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، من اشد منا قوہ، جیسے قوم سمود اور قوم عاد کے نعرے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، 20 گز چوڑی ان کی چھاتیاں اور 60 فٹ ان کے لمبے قد۔ دیکھو یمن کی وہ وادیوں کے پاس سے ہمارا نکلنا ہوا، دور سے ہمیں دکھایا یہ ہے وہ وادی ہیں کہ جہاں پر ان بڑی بڑی قداور جسموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آج ان کے محلات، تراشے ہوئے محل دنیا دیکھنے جاتی ہے، عبرت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن سب سیاحت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بڑی اچھی جگہ دیکھ کے آئے، بڑے بڑے محلوں، پہاڑوں کو تراش کر اندر محل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانے سے اتنی ہوا آئی تھی جتنی ایک انگوٹھی کے خلے میں آتی ہے، اور ان کے 60 لمبے جسموں کو، 60 لمبے جسموں کو، فٹ لمبے جسموں کو اٹھا کر کے ایسے پٹکا تھا، ایسے پٹکا جیسے پہلوان دوسرے پہلوان کو اکھاڑے میں پٹکتا ہے، سب کو مار کے پٹک دیا، ایک نہیں چھوڑا۔ بھولی بسری داستان بن کے رہ گئے۔ یہ پچھلے انبیاء کے واقعات، اور جن قوموں نے اللہ کی مانی وہ کیسے کامیاب ہوئی۔ جنت ہے، جہنم ہے، اس کی چمک دمک سمجھاؤ، جہنم کے انگارے سمجھاؤ، جہنم کے عذابات سمجھاؤ، امت سرے سے ایمان یقین سے محروم ہو گئی۔ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ امت کو دوبارہ سے توحید کی محنت پہ ڈالو۔ یہ بنیاد تھی ہماری، جس بنیاد کو اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے، اول صلاحها للامہ بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل، کہ میری امت کی جو شروعات ہے اصلاح کی، سنو میرے بھائی، امت کی اول صلاح، اصلاح کی سب سے بڑی بنیاد وہ یقین کے مذاکرے ہیں، مجاہدانہ صفت کے ساتھ یقین کا سیکھنا ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ۔ یہاں سے امت کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ تو جلسے ہوتے ہیں نا اصلاحی معاشرے کے، ان جلسوں میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ہماری جو بنیاد ہے، ہماری بنیاد ایمان یقین کا سیکھنا تھا، مجاہدے کی صفت کے ساتھ۔ آپ کو آپ کے گھروں سے بلا کر اس ٹھنڈی زمین پر بٹھا کر یہ گھر کے تعیش کے نقشے جو چھڑوائے گئے ہیں، یہ اس لیے ہے میرے دوستو بزرگوں، تاکہ کچھ مذاکرے ایمان یقین کے ان گھروں کی تناسانیوں کو چھوڑ کر، ان عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھ کر تھوڑا سوچ لیں، غور فکر کر لیں، تاکہ کچھ آخرت ہمارے پلے پڑ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اجتماع میں آؤ، اور حضرت جی مولانا انعام صاحب فرماتے تھے اجتماع کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے ہمارے کہ یہ کون سی بنیاد ہے جس بنیاد سے امت بنی تھی۔ اجتماع میں میرے دوستو یہ تخت نظام الدین کا تخت ہے، یہ مائک ان کی امانت ہے ہمارے ہاتھ کے اندر۔ ہم یہاں سے آپ سے کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے، ہم ان بنیادوں کو دوبارہ تعمیر میں لانا چاہتے ہیں، ان بنیادوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایمان والے کاش اے اللہ تو ایسا کر دے کہ ایمان والا اپنے ایمان یقین کو لے کر حرکت کے اندر آ گیا، اپنے گھر کی عیش کے نقشوں کو چھوڑ کر، تعیش کی زندگی کو چھوڑ کر، اب جن نقشوں میں یہ بگڑا ہے، اگر چند ایام کے لیے اس نے اپنی کمر کس لی اور بستر نکال کر آ گیا میدان کے اندر، باطل کی خیر نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ ہمارا بگاڑ ہمارے گھر کی طرف نہیں آئے، یہ 4 مہینے چلے کو تیار نہیں، اور ادھر دیکھو جیسے صحابہ مارے پھر رہے ہیں، جن کے پیروں میں چلنے کو پہننے کو جوتے نہیں ہیں، ان کے ناخن غلبۃ ذات رقاع، چیچڑوں والا غزوہ کہ بیچاروں کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، اپنے
کپڑوں کو پھاڑ کر ان کی چندیاں بنا کر اپنے پیروں کی ناخنوں کو جما کر کس کے باندھ لیا کرتے تھے کہ گرم رمل میں ریت میں چلنے کی وجہ سے بیچاروں کے ناخن اپنی کھال سے جدا ہو کر کے گر جاتے تھے. ایسا خروج، ایسے غزوات. کیا ہم عیش کے نقشوں کو چھوڑیں گے میرے بھائیوں؟ ہمارا بگاڑ یہ ہے. اے الیاس، مکی صورتوں کا پیغام سمجھاؤ کہ امت سرے سے ایمان سے محروم ہو گئی. یہ ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، ایمان نہیں ہے. آخرت کی بنیادیں میرے دوستوں بہت، اللہ کے نبی یوں کہتے ہیں اگر آخرت کے معاملے میں جتنا میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے آخرت، تم اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل جاؤ گے جنگلوں کی طرف. بہت کچھ لگایا ہے اللہ کے نبی نے اس دعوت کے اوپر. آپ کی دونوں بیٹیاں قربان ہوئی ہیں، طلاق ہوئی ہیں. آپ کے پیارے چھٹا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کے 70 صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہوئے. کسی کے گھر کی تنگی اللہ نہ کرے میرے بھائیوں. اس مجمع کے اندر میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، ایک ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے گھر کی تنگی کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا. وہ کیسا نبی ہے کہ جس نے اس توحید کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں ایسی تکلیفیں کہ اُذِیتُ فِی اللَّہِ مَا لَمْ یُذَ أَحَدٌ فِی الْعَالَمِینَ، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی جس نے اپنی زبان سے کہا روئے زمین کے اوپر اس عالم میں جتنا ہمیں نبی کو ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا. رحم نہیں آتا ہمیں کہ جس نبی نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ، ایک نہیں دو. ان صحابی نے آ کے کرتا اٹھایا تھا، یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، پتھر بنا ہے. آپ نے اس کوئی جواب نہیں دیا، اپنا کرتا اٹھا کے دکھا دیا. دو بنے تھے، ایک ادھر ایک ادھر. وہ کس کے آپ نے کپڑا باندھا تھا، اور بھوک کی شدت ایسی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا. 3 چاند جس کے گھر کے چولہے نہ جلے ہوں، یہ امت 3 وقت کھاتی ہے اور پھر کہتی ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، مال نہیں ہے. یہ گھر ایسا مبارک گھر ہے کہ جس کے گھر کے فاقے ان کے لیے رحمت بن کے آتے تھے اور صبر کرتے تھے. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی تنگی کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ ارے بیٹی کی آہ نکل جائے باپ کا دل دکھتا ہے. فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اتنی بڑی بات کہی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، اور اس بیٹی کو دیا تھا ایک مزدور کو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے تھے یہودی کے باغ میں. یہود کے باغ میں جا کے ڈول کھینچتے تھے، ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملتی تھی. وہ کھجور اکٹھی کر کے اپنے گھر لے، کبھی کچھ کر لیتے کبھی کچھ مزدوری کر لیتے. اکثر کام ان کا یہ تھا کہ جن کے گھروں کی حالتیں، فاطمہ کچھ ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہے. اتنے دینی تقاضے ہوتے تھے کہ ایسا نکلتے تھے وہ لوگ، کمانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. بد کماؤ نہیں تھے نعوذ باللہ. کہ خیبر کے میدان کے اندر وہ خیبر کا 1000 کے برابر جو شمار کیا جاتا تھا، اس مرحب کو، اس یہود کے پہلوان کو، اس شیر خدا نے ایک ہی بار میں ٹھنڈا کر دیا. کیا کوئی نکمہ تھا وہ؟ نعوذ باللہ. اور وہ دروازہ کہ جس دروازے کو انہوں نے لگایا تھا کوئی اس کو توڑ نہ پائے، ہماری آبادیوں میں اندر نہیں آ پائے، اس دروازے کو کھاڑ کر اس شیر خدا نے اس سے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا. ایسی طاقتوں کا مالک کہ جس دروازے کو 45 صحابہ نے بعد میں اٹھا کے پٹکا تھا ایک طرف، راستے میں پڑا ہوا تھا. وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کوئی چیز ہے گھر میں کھانے کی. یہ کیوں تھی ان کی تنگیاں؟ گھروں کے فاقے کیوں ہوتے تھے؟ میرے بھائیوں، یہ ایسا سوال ہے کہ نبی کے گھر کی تنگیاں آج امت کو سمجھ میں نہیں آ رہی. امت کو بتایا جائے تو شک کر رہی ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ تک کہہ دیتے ہیں وہ تو فاقوں کا دور تھا، عربوں کے پاس کوئی مالی شکلیں تو تھی نہیں، یہ تو ان کی عام بات تھی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس وقت تو پیسے کی ریل پہ ہے، کمانا فرض ہے. کیا فرض ہے؟ کمانا فرض ہے.
ایسے جاہلانہ جواب جس کو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ ایرفع العلم ویثبت الجہل، کہ علم ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت ثبت ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں کہ جن کو علم سے دور دور تک پتہ نہیں علم کسے کہتے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا فاطمہ میں دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے 5 بکریاں ہدیے میں آئی ہیں، جا اپنے باپ سے وہ بکریاں لے آ، حسن حسین کی بھی بھوک کا انتظام ہو جائے گا، ہم بھی کچھ دودھ دو کے پی لیں گے، ایک آدھ کو ذبح کر لیں گے۔ میرے دوست و بزرگوں، ایسا داماد نہیں تھا وہ کہ اپنی بیوی کو بھیج کر کے گاڑیاں مانگی ہوں۔ یہ ایسے ظالم کہ بیچارے نے اپنا ہاتھ کا چھالا بنا کے پالا، گاڑی لے کے نہیں آئی، 2 لاکھ لے کے نہیں آئی، 5 لاکھ لے کے نہیں آئی، تو ایسا گھرانہ ہے نالائق، اس بچی کو بیچاری کو تیل چھڑک کے آگ لگا دیا۔ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ پوچھا جائے گا کہ اس بچی کو دفن کیوں کیا گیا تھا۔ جو عرب کرتے تھے ان عربوں سے زیادہ جاہل اس وقت یہ انسانیت ہو چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اپنے ابا کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، ان ھذا لدق فاطمہ، یہ فاطمہ کی دستک ہے۔ آپ نے ام ایمن سے فرمایا دروازہ کھولو۔ ام ایمن کا نام برکہ تھا، آپ کی خادمہ تھی، حبشہ کی رہنے والی۔ برکہ نے دروازہ کھولا، فاطمہ سامنے کھڑی تھی۔ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اس وقت دیکھ کر آتے ہوئے سمجھ گئے، میری بیٹی اس وقت تو نہیں آتی، کیا بات ہے؟ روتے ہوئے بیٹی نے یہ کہا یا رسول اللہ، فرشتے کا تسبیح بھر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، آل محمد کیا کھائے، آپ کے دونوں بچے بہت بھوکے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہ جو طائف کے اندر پتھر کھا کے نہ رویا ہو، وہ اپنی بیٹی کی بھوک کے نقشوں کو دیکھ کے رو پڑا۔ میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ علی نے بھیجا ہے، وہ بکریاں دیکھ کے گیا ہے۔ یا رسول اللہ، موبائل بند کر لے بھائی، مت تکلیف پہنچایا۔ شیطانی کام بھی دینی مجالس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں کہا یا رسول اللہ، انہی نے بھیجا ہے، کچھ نہیں یہ گھر میں، وہ بھی فاقے سے ہے، میں بھی فاقے سے۔ یوں کہا فاطمہ اگر تو چاہے تو یہ 5 بکریاں لے جا، میں دے دوں گا، لیکن میرے بھائیوں مسئلہ یہ تھا وہاں کی اصحاب صفہ جن کی ذمہ داری اللہ کے نبی پہ ہوتی تھی، کبھی 70، کبھی 80، کبھی 72، کبھی 96، کبھی 104، مختلف روایتیں ہیں۔ اٹھا کے پڑھو اس کتاب کو، اصحاب صفہ کو پتہ چلے وہ کون تھے۔ کتاب کا نام بتا رہا ہوں، ابھی چھپی ہے کچھ سالوں کے، مستند کتاب ہے اصحاب صفہ، تو ہمیں کچھ مناسبت پیدا ہو ان کے فاقوں سے، کیسے بیچارے بلبلاتے تھے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رئیس المحدثین، جن کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن سخر، کیسے مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کی گردن کو لوگ دباتے تھے کہ مرگی ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مرگی نہیں تھی، میری بھوک تھی، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، ان کی کفالت اللہ کے نبی کے ذمہ تھی، وہ 5 بکریاں لگانی تھی وہاں پر۔ میری بیٹی فاطمہ، اس سے بہتر چیز تجھے دے دوں کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ یہ دعائیں لے جا مجھ سے 5، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ مزاج تھا فاطمہ کا، اور اس کا امتحان تھا کہ دنیا والا ہے یا آخرت والا ہے۔ اس تربیت تھی رسول اللہ کی، یا رسول میرے ابا جان مجھے دعائیں دے دو، میں صبر کروں۔ قیامت تک کے لیے مثال بن گئی وہ بیٹی۔
کوئی دنیا میں بیٹی اپنے باپ کو تانا نہیں مار سکتی کہ اس بیٹی نے مثال بنا کے دے، اگر باپ تنگ دست ہو تو اس کو پریشان نہیں کرو۔ حضرت علی نے پوچھا بکریاں نہیں لائیں؟ کیوں کہا ذہبت بالدنیا ورجعت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی آخرت دے کر آئی ہوں۔ خیر ایامی کی ھذا، تیرا یہ دن سب سے سنہرا دن ہے۔ راضی ہیں، اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ صرف مذاکرے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ پیغام دے رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کو۔ ایک زمانہ ہو گیا ہے دین کے نام پہ آواز لگتے رہتے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کبھی ہوش ہے ہمیں؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جو آدمی اس وجہ سے مال کمائے کہ اس کا مال بڑھے، وہ حلال طریقے سے، حدیث میں ہے کوئی آدمی حلال طریقے سے مال کمائے، حلال کہ اس کے مال کو بڑھانے کی نیت سے، القیامت میں یہ اللہ سے ملے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ مزاج بن گیا کہ ہم مال کمائیں اور تم جان لگاؤ، ہم تمہارے پہ مال خرچ کریں۔ ایک مزاج یہ بن گیا ایمان والوں کا، ایک دین کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم ایمان کا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور اس کی اطاعت کے اوپر آنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا شرط ہے۔ میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، آپ کھانے کھلاؤ، پانی پلاؤ، کوئی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کفار بھی کرتے ہیں، طرف سے زیادہ کر رہے ہیں، ہم کیا سخی بنیں گے؟ جو ان کی سخاوت ہے۔ آج میں ذاتی طور پہ ایک آدمی کو جانتا ہوں، 9 کروڑ روپے اٹھا کے چندے میں دے دیے۔ کتنے؟ 9 کروڑ، لیکن اس کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے مسجد بنا دی پوری، اب اس سے ملنے کے لیے جب آپ نے کہا آسٹریلیا کی کارگزاری ہے کہ ہمیں ان سے ملواؤ کہ کون سی نماز میں ملیں گے، تو وہاں کے نمازیوں نے کہا وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں بس۔ ان کو 20 کروڑ کی مسجد بنا دی۔ خیر کے جتنے بھی کام ہیں میرے دوست یاد رکھنا، ان کاموں کو کرنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اس کی اطاعت کے اوپر آنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں سیکھا رہ جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا۔ ایمان سوز ہوائیں چاروں طرف سے چل رہی ہیں، ایمانوں کے اوپر حملے ہیں، ڈاکے ڈالنا ہے لوگ ڈاکے، اور یہ جب سے یہ آیا ہے کم وقت ہاتھوں کے اندر، یہ ظالم اس زمانے کا دجال، اس نے آ کر کے آنکھوں کی حیا، شرم، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور دینی جذبات، دینی خدمات سب ختم کر دیا۔ ایک ایک کے ہاتھ میں وہ رنگین ڈبہ، وہ بیوقوف کے پتہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ پوری رات، پورا دن کوئی کام ہی نہیں۔ اب کیوں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جو اتنی سخت بات کرتے ہیں کہ میرے نزدیک، وہ کیوں کہتے ہیں، جلتے ہیں وہ کہ اس میں تصویر کھینچنا، تصویریں رکھنا حرام ہے، کیوں کہتے ہیں وہ کہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ ان کے قلب پہ کھولتا ہے کہ ہمیں تو ذرا سی کوئی فائدے کی افادیت کی شکل مل جائے تو سمجھتے ہو یہ یہود کی ایجاد ہے، یہودی آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے سے باطل پھیلے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حق تو صرف مشقتوں سے اور حق تو صرف تکلیفوں سے پھیلتا ہے، تعیش کے نقشوں سے کبھی حق نہیں پھیلا، حق پھیلے گا مجاہدوں سے۔ یہ موبائل اس سے دین کا کوئی بھلا نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اس موبائل نے جتنا بدنام ہمارے بزرگوں کو کیا، اس اسلام کو کیا، کسی نے نہیں کیا سوائے جھوٹ کے پرچار کے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے ایمان یقین کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایمان یقین کا مضبوط ہونا شرط ہے۔
حبیب ابن عمیر کو گرفتار کیا رومی کمانڈر نے. یہ 10 جنے تھے. 9 کو اس نے تیل میں تل دیا. ان کی ہڈیاں ابھی ابل نہیں تھی. اس نے پھر حبیب سے کہا یا تو میری بیٹی نکاح میں لے لے, آدھا میرا مال لے لے, یا پھر یہ کڑھائی تیار ہے, عیسائی ہو جا, داماد بن جا. حبیب ابن عمیر نے کہا لا ارتد عن دین محمد طرفۃ عین, کہ اللہ کے نبی کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر نہیں ہٹ سکتا. تو وہ رومی کمانڈر سمجھ گیا کہ اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی جو چیز ہے, اس کے اندر کی مایا ہے, اس کے ایمان کو کمزور کر دو اور اس کو جس چاہے طرف موڑ دو. اس نے حملہ کیا ایمان پہ, پھر بند رکھا قید خانے میں, 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا. اور 3 دن کی بھوک پیاس بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. رمضان میں مغرب کے وقت سوچنا بیٹھ کے کہ 3 دن کی بھوک پیاس کیا ہوتی ہے. روزہ رکھنا اور سوچنا اس وقت کہ 3 دن کی حبیب کی بھوک پیاس کیا تھی. قربان ہو اس کے ماں باپ میرے اوپر, اس کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. مثال بن گیا تاریخ میں. اس نے 3 دن کے بعد پھر اپنی بچی کو بھیجا, جا اس حبیب کا ایمان خراب کر. وہ آدھے لباس کے ساتھ آئی تھی, ہاتھ میں شراب کے جام لے کے آئی تھی. رات کی تاریکی, جوان لڑکی, شراب کے جام, اور کھانا بھی یہ گندا. اور جیسے ہی وہ اندر آئی, حبیب ابن عمیر نے اپنی نظریں جھکا دی اور پوری رات وہ کوشش کرتی رہی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی غیر محرم سامنے آ جائے نظریں فوراً, ارے بولو نظریں فوراً یہ تو ایمان والوں سے. نظریں جب اٹھتی ہیں پھر 376 دھارائیں لگتی ہیں. اور نظر جھکانا اگر ایمان والے نے سیکھ لیا, میرے دوستو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اخبار میں جب یہ چھپے کہ فلاں مسلمان تھا اور فلاں لڑکی تھی. میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 80 باپ دادا ہیں, اور کسی ایک باپ دادا کے بارے میں تاریخ میں یہ ثبوت نہیں ملتا. عربوں میں زنا عام تھا کہ آپ کے 80 باپ دادا میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی کسی پرائی عورت کے ساتھ یہ برا کام کیا. اللہ کے نبی فخر کرتے تھے اپنی ماؤں کے اوپر, اپنے باپوں کے اوپر. آپ نے غزوہ حنین میں یہ بات کہی تھی, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, انا ابن فواطم وعبادت, میں نبی ہوں, میرا معاملہ جھوٹا نہیں ہے. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو مشہور تھے مکہ میں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور انا ابن فواطم وعبادت, اور میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, عاتقہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ و عاتقہ کی گود سے نکل کے آیا. میری پھوپھیاں, میری چاچیاں, میری خالائیں, ساری نیک جن کے دامن پہ کوئی گندا چھینٹا نہیں ہے, سب پوتر چرتر. ایسا نبی, اور یہی بات آپ کہے اپنے باپوں کے بارے میں, لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح. میری طبیعت کے اوپر تقاضا ہوتا ہے جب میں اس حدیث کو بولتا ہوں, اللہ کے نبی کے 80 باپ دادا, ان کے اوپر صلاۃ و سلام ہو آپ کے ساتھ, کہ جنہوں نے کبھی اس نبی کو اتنا پاک رکھا ہے, اتنی پاک. تقلبک فی الساجدین, اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا ان پاک پیٹھوں سے آ کر کے آمنہ کی گود کے اندر آنا, تقلبک فی الساجدین میں سے مراد یہ بھی ہے. 80 ہیں, اور اس مجلس کے اندر سلام ہو ان کے اوپر, رسول اللہ کے اوپر, تاکہ ہم اللہ کے یہاں عزت پائیں اور اللہ کے نبی ہمارے سلام کو قبول کریں. کہو یا رب صلی, یا رب صلی وسلم دائما علی محمد بن عبداللہ, آپ کے باپ بن عبد المطلب دادا, بن ہاشم پر دادا, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مزر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اد, بن حمیسہ, بن سلامان, بن اوس, بن بوس, بن قنوال, بن عبی, بن عوام, بن ناشد, بن حذا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن جاحم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن اقر, بن عبید, بن الدواء, بن حمدان, بن سنبر, بن یسربی, بن یحزن, بن یلحق,
جهل بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زارع بن سمي بن مزي بن عبد بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابد بن الفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن مهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، میرا کوئی ایک باپ دادا ایسا نہیں تھا جس کے دامن میں کوئی گندہ چھیٹا ہو. اس پاک نبی کی امت کے اندر ہیں ہم. اپنے دامنوں کو میرے بھائیوں، یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے. زمینیں اللہ سے کہتی ہیں زلزلہ بن جاؤں. جب کوئی مرد کسی پرائی عورت کے ساتھ، کان کھول کر کے سن لیں ہم، جب کوئی مرد کسی پرائی عورت کے ساتھ کسی تنہائی میں اندھیرا کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تین بڑی طاقتیں کہتی ہیں اللہ، زمین، سمندر، آسمان کے فرشتے اجازت مانگتے ہیں اللہ سے، اجازت دے سونامی بن کے آئیں گے، ان کے عیاشی کے اڈوں کو بہا لے جائیں گے. زمین کہتی ہے زلزلہ بنوں گی، ان آبادی کو کھا جاؤں گی. فرشتے کہتے ہیں انتہلکہ وتعاجلہ، اللہ برداشت نہیں ہوتا بجلیاں بن کے گر جائیں ان ظالموں کے اوپر. کوئی گڈے گڑیے کا کھیل نہیں ہے. یہ میری دوست، وہ میرا دوست، یہ میری گرل فرینڈ، وہ میرا بوائے فرینڈ. ارے اگر سکت ہے پاک دامنی کو بچانے کی تو نکاح کرو. ہم نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو مدینے کے انصار سے کہی تھی، نوجوانوں سے، یا معاشر الانصار من استطاع منکم فلیتزوج. اس گندگی سے مدینہ کی آبادی محفوظ رہے. ہم امید لگاتے ہیں آپ لوگوں سے، اللہ کی قسم، یہ رمل، یہ مدینے سے مشابہت رکھتی ہے. رمل یہ ریت، اس جزیرہ عرب کی سرزمین آپ کے یہاں موجود ہے. ہم یہاں کی ایک ایک ڈھانی، ایک ایک بستی سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہو آپ کے یہاں کا کہ اگر کوئی آ جائے تو یوں کہے آپ کی سادگی کو، آپ کی مستورات کے پردے کو، آپ کی نماز کی پابندی کو، آپ کی دینداری کو دیکھ کر کہ یہ بستیاں تو مدینہ منورہ جیسی لگتی ہیں. نا امیدی نہیں ہے، ہمیں امید کرتے ہیں. ہم آپ کی یہ پگڑیاں ارادے کرو انشاءاللہ آج کے بعد امامیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تاکہ لگے دور سے یہ مثل صحابہ ہیں. پگڑیاں پہننا چھوڑ دی آپ نے. یہ ٹوپیاں کہاں سے لائے ہو آپ؟ یہ تو مجبوری کا انتہائی درجہ ہے ٹوپی. ایمان والے کی شان. یہ مولوی صاحب کا لباس نہیں ہے پگڑی، یہ صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ کی وہ سنت ہے، اس میں وہ رعب رکھا ہے اللہ رب العزت نے. ایک ضعیف روایت میں نے پڑھا ہے جب عرب پگڑیاں اتار دیں گے اللہ ان کی عزت چھین لے گا. رہی عزت، ارے رومال لٹکا رکھے نالائقوں نے، نہ جانے کہے گا چند ریال آ گئے. اس لال کہیں کو صدل کرنا نماز میں مکروہ ہے. رومال لٹکا کر نماز پڑھنا. اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں میرے دوستوں، ان سنتوں کو جب کسی شریعت کے کسی رکن پر، کسی حکم پر باطل اس وقت پابندی لگاتا ہے جب ایمان والے اس حکم کو اپنے بیچ میں سے مٹا دیتے ہیں. ورنہ جرت نہیں ہے باطل کی کہ اپنی کسی رکن کے اوپر وہ پابندی نہ لگا دے. ایمان والے جب بے عمل بنیں گے پھر شریعت کے اس حکم کے اوپر باطل کو ضرورت ہوگی پابندی لگانے کی. سمجھ رہے بات؟ اللہ نے رعب رکھا ہے سنتوں کے اندر، اور ایسا رعب کہ نصرت برعب مسیرۃ شہر. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسا رعب دیا تھا کہ ایک مہینے میں ایک تیز رفتار اڑنی جتنی دور جاتی ہے اتنی دور سے اللہ کے نبی کا رعب باطل پہ پڑتا تھا، دشمنوں پہ پڑتا تھا. اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سارے رعب کو آپ کی سنتوں میں چھپایا ہے. جو جتنا سنتوں سے مستن ہوگا اتنا ہی وہ بارعب ہوگا، اس کا رعب دشمنوں پہ پڑے گا. اگر صرف عمامیں اور تہمتیں اور عصا والی سنت آپ زندہ کر کے بتلا دو، کیا مجال کہ آپ کو کوئی دیکھ لے، گھور لے.
ہم نے مٹایا ہے پہلے اپنے بیچ سے اپنے آپ کو، تب باطل جری ہوا ہے ہمارے اوپر۔ اتنی ضرورت والی بات میرے دوستوں اس طاقت سے حضرت جی کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جری باتیں ہیں، اور ہم آپ سے امید لگا رہے ہیں اللہ کے واسطے، بیکانیر والوں اللہ کے واسطے ان سنتوں کو مت چھوڑو، یہ آپ کی عزت کی ضمانت ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ٹوپی، ارے یہ تو مجبوری کی چیز تھی، سر ڈھانکنا۔ حبیب ابن عمیر نے جب اپنی نظریں جھکائیں، پوری رات وہ لڑکی کوشش کرتی رہی، کچھ کھا لے کچھ پی لے، کیا مزہ، نظریں اٹھ جائیں۔ صبح آگے اپنے باپ سے کہنے لگی این سلطنی، کہاں بھیجتی ہیں مجھے، الی الحدید ام الی حجر، وہ تو پتھر کی طرح ہے، لوہے کی طرح ہے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ حجر اور حدید لوہا۔ باپ نے کہا کوئی نہیں مانتا، ٹھیک ہے ڈال دیں گے کڑاؤ میں، اس کو بھی تل دیں گے۔ لیکن وہ لڑکی، میرے بھائیوں دوستو، ایمان والے کا ہاتھ اتنا شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ غیر مسلم اپنی بچیوں کو کہیں جب سفر پہ جاتے تو ہم نے اپنے چھبڑا میں یہ چیز دیکھی ہے الحمدللہ، اور سنا ہے ہمارے بزرگوں سے کہ غیر مسلم بنیے اپنی جوان بچی کو فلاں صاحب کے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی بچی کو، مجھے امید ہے کہ میرے سفر سے واپسی پر وہ مسلمان اتنا دیندار ہے کہ میری بیٹی اس کی ہر بیٹی کی طرح رہے گی۔ آج چھوڑے گا کوئی؟ ارے چھوڑے گا کوئی؟ ارے چھوڑو اس بات کو، اپنی کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، کیا ہم دوسروں کی رکھیں گے؟ کیا تربیت گھروں میں سب کو معلوم ہے۔ حبیب ابن عمیر کے پاس وہ اپنے باپ سے ہی کہہ کے آئی کہ مجھے ایک موقع اور دو۔ پھر اس نے اس حبیب سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ سگی بہن کی طرح سلوک کیا ہے، میں نہیں کرتا ضرورت آپ سے پوچھنے کی کہ ہم میں سے اگر آپ میں سے کوئی ہوتا اس وقت کیا ہوتا۔ کہنے لگی تو نے میرے ساتھ سگی بہن کی طرح سلوک کیا ہے، میں تجھے مرنے نہیں دوں گی۔ پھر اس نے پچھواڑا کھولا، دروازہ کھولا، گھوڑا لائی تو توشا دیا، کھانا دیا، اچھا کہ اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھنا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجہ۔ کہاں گیا اللہ کا خوف؟ وہ توحید کا نغمہ جو ہم نے گایا تھا، جو اللہ سے عشق، اللہ کے رسول سے جو عشق تھا ہمارا، جو شرم و حیا تھی اللہ سے، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم ہی نہ ہو تو جو جی میں آئے وہ کرو۔ میرے بھائیوں اس لیے رو رہے ہیں، یہ ایمانی مذاکرے، یہ آخرت کی باتیں، یہ ہمارے بیچ میں سے مٹ چکی۔ اگر چند تھوڑی دیر آپ سے ایمان یقین کی بات کرتے وقت کچھ مجھے ایمان میں گرمی محسوس ہو اور کچھ آپ کو اپنے ایمان میں گرمی محسوس ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ 40 دن، 4 مہینہ، سال، 5 مہینہ بیرون اگر ہم ایمانی مذاکروں کے ساتھ صفت مجاہد کے ساتھ مارے پھریں، اللہ کو پیار نہیں آئے گا کہ میرے بندے اپنے جان مال کو لے کر ایمانی مذاکرے حقوق کو جمائیں؟ بولو اللہ ہمیں ایمان کا حصہ دے گا نہیں دے گا؟ ارے بولو۔ اس لیے مولانا علیہ صاحب نے گھر چھوڑنے کی دعوت دی، جو سارے انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے نبی تو فرضی ہے۔ آپ نکلے اپنے سب کچھ چھوڑ کر، اور یہ ممبر و محراب کی آواز ہے، یہ گھروں کو چھوڑنا، ان گھروں کے نقشوں سے ہم بگڑے ہیں۔ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے آپ مکہ کی آبادی کو پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا، 1 ربیع الاول تھی، 27 سفر کو چھپے تھے آپ غار کے اندر، 28 اور 29 3 راتیں آپ غار میں رہے تھے، اور ابو بکر پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ رو رہے ہو آپ؟ ہاں یا مکہ تو ما اطیبک من بلد، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، وما احبک الیہ، اور مجھے کتنا محبوب۔ لولا ان قومی لم ما اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اتنا ستایا تھا، اس کو میں کہہ رہا تھا، اتنا ستایا تھا کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن عزیز چھوڑ کر
मदीना मुनव्वरा का रुख किया है, इसको हिजरत कहते हैं। इन्नल हिजरा ला मिस्ला लहा, और इसके मिस्ल कोई अमल नहीं है। इसको अल्लाह के नबी ने कहा है, इन्नल हिजरा ला मिस्ला लहा, इसके मिस्ल कोई अमल नहीं है दीन के अंदर। कोई कहता है कलम से इस्लाम फैला है, कोई कहता है तलवार से फैला है, कोई कहता है अखलाक से फैला है। अरे ये सारी चीज़ें जिंदा हुई हैं हिजरत करने से। मक्का के ताजिरों की हिजरत और मदीना के काशकार अंसार की मेहनत, मजमूई हिजरत और नुसरत जब मिली तो इल्म भी जिंदा हो गया, अखलाक भी जिंदा हो गए, दीन भी जिंदा हो गया, अल्लाह के सारे फ़राइज़ भी जिंदा हो गए, बद्र भी हो गई, उहद भी हो गया, मक्का भी फतेह हो गया, बादशाहों तक खुतूत भी पहुंच गए। इसकी वजह बनी थी हिजरत। क्या बनी थी? हिजरत। और ये कह रहा है कि हिजरत मैं घर नहीं छोड़ूंगा, कोई खैर नहीं मिलने वाली। अपने ईमान को लेकर मारे मारे फिरना इस उम्मत का फरीदा था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अबू नईम असबहानी को हिल्यतुल औलिया में लिखा है, यहमिलून अज़वाजुहुम अला ज़ुहूरिहिम व औलादुहुम यतामा व मा हुम यतामा व निसाउहुम अरमला व मा हुन्ना बिअरमला। एक उम्मत की आएगी जिसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो अपने नाश्तेदानों को, अपने बिस्तरों को अज़वाज में सारी बातें हैं, पीठों के ऊपर, कांधों के ऊपर फिरने वाले होंगे उम्मत मुहम्मदी। और उनके घर ऐसे होंगे कि जिनके बच्चे घरों में यतीमी की तरह रहेंगे मगर वो यतीम नहीं होंगे। और निसाउहुम अरमला व मा हुन्ना बिअरमला, और उनकी बीवियाँ घरों में बेवाओं की तरह रहेंगी मगर वो बेवाएँ नहीं होंगी। उन बच्चों से पूछो बाप कहाँ है, तो बच्चे कहेंगे अल्लाह के रास्ते में गए अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए। औरतों से पूछो सब्र कर रही हो, हाँ क्यों ना करें सब्र, उनका मिजाज बनाया गया था। हमारी तुम्हारी जैसी बीवियाँ नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बीवियाँ नहीं थी वो कि जो अपने बिस्तरों को खुलवा देती हों, ऐसी नहीं थी। कि उन तारीखों के इतने वाक़यात हैं घरों के छोड़ने के, और आज भी ऐसी हम मेवात में थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उस मेवातन को उसके बच्चा होने वाला था चंद दिन बाद, उसका शोहर हमसे मना कर रहा था मैं ना जाऊँ, मेरा बच्चा होने वाला। उसकी बीवी अंदर से चिल्लाई और बिस्तर बाहर फेंका उसने कि तो को होगो कि मोको होगो, कन्नूंगी पैदा तू तो जा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मिजाज मेरे दोस्तों अगर बनाओगे तो बन जाएगा। एक था फर्रुख, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के ज़माने के किस्से हैं ये। अपनी बीवी से आगे कहने लगा चला जाऊँ, तुर्किस्तान की महज का हुक्म आया है अमीर मोमिनीन की तरफ से कि हाँ पैदा किस लिए हुए वो। उसके पेट में इसकी अमानत थी, इसने 30,000 दिरहम झोली में डाले और घोड़ा तैयार करा, तो उसकी बीवी छोड़ने आई और ये चला गया अल्लाह के रास्ते में। इसका बेटा हुआ, उसने इसका नाम रखा रबिया। ये कोई अखबारू बातें नहीं है मेरे दोस्तों, किताब का नाम है मंसूरात, लिखने वाले मोहम्मद राबी अलहसनी, मेरे उस्ताद मोहतरम। किताब उठा करके देखो, कितनी लंबी दास्तान इस बाप बेटे की लिखी है उसमें। 3 साल तक बाप का पता नहीं है, ये मकतब में जाने लगा, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ये हिफ्ज़ कर चुका है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, ये आलिमियत में आ चुका है। मेरे बेटे को आलिम बनाना वसीयत थी उसकी। और याद रखना मेरे दोस्तों, उर्दू आलिमा, आलिम बनो, और मुतअल्लिमा, या तलब करने वाले बनो इल्म के, और मुहिब्बन लहू, या मोहब्बत करो इल्म से, इल्म वालों से, और मुस्तिमान लहू, इल्म की बातों के रज़सिये बनो, सुनो इल्म की बातों को। वला तुकुल खामिसा, ये नबी का हुक्म है। 5वीं किस्म मत बनना फतह लिख, वरना हलाकत है। और 5वें कौन है? अंतबुल इल्म अहलहू, कि इल्म से और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखना। कान खोल करके सुन लें, इल्म से और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखना। अल्लाह हमारे मदारिस इस्लामिया की दामे दर में कदम सुखने तरक्की की राहों पे गामजन करते हुए उनकी चारों तरफ से हिफाजत फरमाए। खुसूसन दारुल देवबंद ज़ादहल्लाहु शरफन, हमारा मादर इल्मी है, उम्मुल मदारिस है, अल्लाह बातिल के शिकंजों से हमारे तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। ये हमारे इस्लामी तशक्कुस के किले हैं। इस्लाम की जो बारियाबी का काम वहाँ से हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा। जो इल्मी खिदमत वो अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की ज़ियारत को मुझे किसी की तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, ये हजरत जी की बातें नकल कर रहा हूँ मैं। भोपाल के इज्तिमा में सालों से मैं सुन रहा हूँ कि उलमा की ज़ियारत को, हजरत जी के जो इबादत यकीनी जानो, उनके कदमों में बैठो और इस्तिफादे की ताम शक्ल है ये, उनकी मजलिस में जाया जाए और उनसे इस्तिफादा किया जाए, क्योंकि इल्म सिर्फ और सिर्फ उलमा की सोबत से मिलेगा।
یہ موبائلوں سے نہیں ملنے والا. ان رنگین ڈبوں نے ہمیں علماء کی زیارت سے اور صحبت سے محروم کر دیا ہے. مسئلہ پوچھتے ہیں فون پہ، شرم نہیں آتی؟ پاس میں کوئی یہاں سے فون کر کے مجھ سے وہاں مطلب پوچھ رہے تمہارے یہاں کوئی مفتی نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے، جا کے ان کی زیارت کرو، ان سے پوچھو، ان کو عزت دو، ان کو مقام، وارثین انبیاء ہیں. ضرورت ہے، اگر اتفاق سے نہیں ملا کوئی، مجبوری میں کوئی پوچھ لے مسئلہ، ورنہ میرے دوستوں زیارت سے محروم ہو گئے ہم. اس میرے بچے کو جو میری امانت ہے تیرے پیٹ میں، اس کو عالم بنانا. چلا گیا، اس کا 17 سال تک کوئی پتہ نہیں ہے. اس کا بیٹا ایسا بنا ہے پھر مدینہ منورہ میں کہ فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے اس کا، اور سارے نمازی بیٹھتے ہیں، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درس سنا. اس کے بعد کا بیچارے کا وہ کیسا گھر ہوگا جس کو اپنے ہاتھوں سے دیواریں اس نے چڑھائی ہوں گی، اور کس امنگ و ترنگ سے نکاح کیا ہوگا. اس کی بیوی کی پوری جوانی بیوگی میں نکل گئی. 18 19 20 21 22 27واں سال تھا اس کے لوٹنے کا. وہ فاروق 27 سال لوٹا، مدینے کی آبادیوں میں اپنے گھر کو تلاش کرتا ہوا. آبادیاں بڑھ چکی ہیں، رات کا وقت تھا، ٹھوکرے کھاتا ہوا وہ بوڑھا مسافر اپنے گھر پہ پہنچا ہے، اور اس نے ٹٹولا اپنے دیواروں کو، ہاں میرے ہاتھ کی تعمیر ہے، اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنگن میں آ کے کھڑا ہوا. برآمدے میں نوجوان سو رہا تھا، وہ اٹھا کر کے اس نے ایھا السارق وایھا الغاصب، چور غاصب ڈاکو میرے گھر میں بغیر اجازت گھسا. اس نوجوان نے آ کر کے گربان پکڑ کے گھوڑے سے نیچے کھینچا. لا اترکہ حتی الی امیر المؤمنین، چل صبح حتی الی القاضی، تیرا فیصلہ قاضی کرے گا. چور اس تنہائی میں اس کو کیا معلوم بیچارے کو، اس نوجوان کو یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہا انت غاصب انت تدخل بیت، یہ میرا گھر ہے، تو گھسا اس کے اندر. باپ یوں کہہ رہا ہے اور بیٹا یوں کہہ رہا ہے. وہ بیچاری بوڑھی جس کی جوانی قربان ہوئی تھی پوری، وہ نکل کے آئی کمرے سے باہر اور پہچانا اپنے سرتاج کو. میرے دوست کیسی ہی بیوی ہو، شوہر کی خوب ہوتی ہے. وہ کہنے لگی میرے بیٹے کس کا گربان، پگ پکڑ اس کے، تیرا باپ ہے، 27واں سال ہے جو یہ لوٹ کے آیا. اگر ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی یہ تخت نہیں ہوتے، ایسے آپ نہیں بیٹھے ہوتے یہاں. ہم کمزور، ہماری تشکیل کمزور. کیا چلے کی 4 مہینے کی آپ سے بات کریں، کرنا چاہیے تھا کیا اور کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ کوئی تشکیل کا عنوان ہے 4 مہینہ؟ اس دین کی خاطر تو ہمارا اگر سب کچھ بھی لگ جائے تو سستا سودا ہے. یہ سب سے پہلے قیامت میں اللہ کے نبی کی چھاتی پہ لگنے والے لوگ اور حوض کوثر سے پینے والے لوگ وہی ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی خوب کہہ کے گئے اول من یرد علی حوض یوم القیامت الفقراء المہاجرون. میری حوض کے اوپر سب سے پہلے جو مجھ سے ملیں گے فقیر، غریب، مسکین طبیعت، غریب مساکین، مہاجرین، گھروں کو چھوڑنے والے، ادھر سے اٹھا کے ادھر بھیج دیا، ادھر سے اٹھا کے. یجدون حاجاتهم فی صدورہم، کہ جن کی تمنا ہے ان کے سینوں کے اندر امنگیں آتی تھی، ترنگیں آتی تھی کہ گھر بنا لوں، کاروبار دھندے جما لوں، کچھ کام کر لوں. مستطاعوا ان یغدوا بها، اللہ کے دین کے تقاضوں نے ان کو فرصت ہی نہیں دی بیچاروں کو. دفن ہو گئی ان کی تمنا چھاتیوں کے اندر. بیچارے اللہ کے راستے کے پیون بن گئے، کوئی کہاں جا کر، کوئی کہاں جا کر، کوئی کہاں جا کر. جعفر جب شہید ہوئے ان کی خبر جبریل نے آئی، یا رسول اللہ وہ تو دونوں بازوؤں سے جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. کٹ گئے تھے دونوں. اللہ کے نبی سگا چچا داد بھائی ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر پہنچے. اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ. جعفر کی بیوی سوچنے لگی اللہ کے نبی اس وقت اچانک میرے گھر پہ. اس کے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب آپ نیچے بیٹھے ان تینوں بچوں کو بلا کر آپ نے جب باہوں میں لیا، فاستعبرا وبکا، جب آپ کے آنسو گرے ہیں تب وہ روئی ہے، واہ جعفرا، ہائے میرا جعفر. ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا آپ کون ہے؟ میرے دوستو یہ داستانیں میں سنا رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو جگہ دیں. یہ ہمارا کھویا ہوا اجڑا ہوا سرمایہ ہے. ہم لٹے ہوئے قافلے ہیں. ہمیں نہیں ہے ہوش ہمیں کیا کرنا چاہیے.
حالات کی سنگینی بتا رہی ہے. اگر ہم مجتمع نہیں ہوتے اس خریدے کے اوپر، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم کاروبار دھندے کو بڑی چیز سمجھو گے، مگن ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، بیلوں کی پوچھ پہ، اور رضیتم بزرع واخذتم اذناب البقر، کھیتیوں میں مگن ہو کر بیلوں کی پوچھ پکڑ لو گے. ترکتم الجہاد، اللہ کے راستے کی وہ مبارک محنت جس کا آخری درجہ اس پجرے کی روح کو اللہ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور اولین درجہ یہ مجاہدے ہیں. اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ایسی ذلتیں طاری کرے گا کہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم ایمان والا. ولا ينزعه، وہ ان ذلتوں کو نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک تم لوٹ کر دوبارہ اس دین کی طرف نہیں آؤ. معاذ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں دین سکھایا ہے اس سے کہیں زیادہ دین کی محنت سکھائی ہے. دین تو پڑھ لیا کتابوں سے اور محنت سے کوئی مطلب نہیں. میرے بھائی یہ تو دین زندہ کیسے ہوگا؟ ہجرت اور نصرت وہ یہ بنیاد ہے اس دین کے زندہ ہونے کی. میں آپ سے درد بھری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، جب تک میں اس کرسی سے نہ اٹھ جاؤں، اللہ کے واسطے کوئی اٹھے نہیں. میں صرف 5 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ ہمارا کام خراب مت کرنا. 5 منٹ کی صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے جو ہمارا ما حسد ہے، جس کو ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں. اللہ کے واسطے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں آپ سے اگر اللہ کے نبی اس وقت روز اثر سے نکل کر ایمانداری سے بتاؤں محال بات ہے، اب میں فرض کر رہا ہوں اگر ایسا ہو جائے اور یہاں آپ کھڑے ہو اور آپ آ کر کے آپ کی تشکیل کریں، آپ ہم میں سے کوئی ہے جو منع کر سکتا ہے؟ ارے بولو، کوئی کہہ دے گا یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں؟ میرے دوستو، آپ کی موجودگی میں آپ کی باتوں کا جو وزن تھا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی وزن ہے. اللہ کے واسطے میرے دوستو ایک نہیں کو اجڑا، ایک بتا دو مجھے جس نے اس راستے میں چل کر اپنے آپ کو اجڑا ہو. لاکھوں میں بتاؤں جن کی زندگی اللہ نے بنائی ہے، کسی کا کچھ نہیں لگتا. شیطان یخافکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، اس کا کام صرف ڈرانا ہے اور ڈرائے گا آپ کو. پیچھے کیا ہوگا؟ اور اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا اللہ اس کا پیچھے سے نگہبان. ہمت کر کے بتاؤ کون ہے اس مجمع کا جو کہے میں انشاءاللہ 5 مہینے بیرون کے لیے کرو ہمت. صرف 5 منٹ کی بات. تہوار ساتھی کھڑے ہوں، یہ تخت سے نام نہ لکھے جائیں بلکہ ہر جگہ ساتھی کھڑے، جس کے پاس قلم پہ لکھنے کھڑا ہو جائے اس کا نام. اور کون ہے اس مجمع میں؟ ایک نہیں اجڑا. شک مت کرو اللہ کی ذات میں، اللہ بہت غیور ہے، نقطہ نواز ہے. ارے نہیں اجڑے گا کچھ بھی. میں نبی کے گھر کے فاقوں کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ کے چچا کا واسطہ دیتا ہوں جن کا مسئلہ کیا گیا. بیکانیر والوں کی ایک نہیں، کسی کے نہیں اجڑ. اللہ کے واسطے کھڑے رہو. اے اللہ، ایسا کون سا میرا گناہ ہے جو آڑ بنے ہوئے ہے تیرے راستے میں نکلنے سے؟ ہم توبہ کریں اس وقت. اے اللہ، میری اس معصیت کے اوپر قلم پھیر دے اور مجھے تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق دے. وہ کھڑے ہو، ماشاءاللہ کرو ہمت. میں 4 دعائیں دوں گا، یہ مجمع آمین کہہ کے جائے گا. کس کی آمین؟ کس بوڑھے کا میرا دوستو کیا اللہ سے تعلق ہے؟ کس نوجوان کی کون سی پاک دامنی اللہ کو پسند آئے؟ تخت کے قریب آ جاؤ، تخت کے قریب آ جاؤ. 5 ماہ بیرون، 4 ماہ چلہ، جس کسی بھی تشکیل کے لیے جماعتیں ہو، کھڑے ہو کر کے بتا ارے نہیں اجڑو گے. اللہ میرے دوستو کوڑیاں لگاؤ گے کروڑوں دے گا دنیا میں، 10 گنا یہ نوازے گا، آخرت اور الگ ملے گی. یہ اللہ کا راستہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے. کرو ہمت کر کے بولو کون تیار ہے. آگے آ جاؤ تخت کے پاس، کھڑے رہو، بیٹھنے کو نہیں کہہ رہے. یہاں آگے آ کے کھڑے رہو. ان کی آمین لینا یا آمین کہیں گے آپ؟ یہاں آؤ، کھڑے ہو، میں دعائیں دوں گا. آؤ ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھو. جس کا سالانہ چلہ باقی ہو، ڈنڈی نہ مارے، کئی سال سے ناغے ہو رہے ہیں. آگے آؤ، یہ آگے آؤ. نقد تیار ہو، نقد جو جماعتیں بن کے آئی ہیں وہ بعد میں دکھا دیں اپنے نام، اپنا پرچہ بعد میں دے دیں. اس مجمع کی ہمیں جو گھر جانے کی نیت سے آیا تھا کہ دعا کے بعد گھر چل جاؤں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے پچھلی میری زندگی، میں تیرے نام سے کھڑا ہوں، نقد تیار ہوں.
یہ بھائی اس مجمع کی عامل لگے گی، بگڑے راستے صحیح ہوں گے. میرے دوستوں اللہ نقطہ نواز ہے، نہیں کوئی کیا پتا کس کی عامل ہماری تقدیر پلٹ ہے. آگے آ جاؤ صحت کے قریب جگہ جانا ہے نماز میں تشکیل میں میرے دوستوں ان کی تشکیل کر رہا ہوں جو اجتماع سے گھر واپس جانے کے لیے آئے تھے. اور ہمارا سوال ان سے ہے جو جماعتیں بن کے آئی ہے وہ بعد میں نام اٹھا لیں، لیکن ساتھ ان کے پیچھے آ جائیں.